اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض. ابھی پورے آیت اور تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں آیت میں آیا یہ دابۃ من الارض. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ دابہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد تأکل الطعام وتمشی فی الاسواق، یعنی انسان ہے، کھانا کھانے والا مخلوق، چلنے پھرنے والا مخلوق انسان ہے. فقلت یا امیر المومنین من ہو؟ یہ دابہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخر زمان میں ایک دابہ آئے گا اور وہ کلام کرے گا، لوگوں کو حقائق بتائے گا، یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. وہ انسان کون ہے؟ قال صدیق الامہ وفاروقها ورئیسها وذی القرنیها. وہ جو ہے وہ اس امت کا صدیق ہے، اس امت کا فاروق ہے، اس امت کا رئیس ہے، اور اس امت کا ذی القرنین ہے. راوی نے کہا سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے؟ امیر المومنین مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ فرمایا قال الذی قال اللہ عز وجل، جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے، وَيَتْلُوهُ الشَّاهِدٌ، جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَصَدَّقَ بِهِ. یہ شخص کہتا ہے امیر المومنین اس کا نام لیجئے. امیر المومنین نے کہا میں نام لے تو لیا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ علی جواب دے رہے ہیں میں نے نام دکھا تو دیا تمہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ رسول کے بعد کوئی علی نام کا شخص خلیفہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ اپنا نام علی رکھ دیتے. یہ کہا تھا نا علی خلیفہ ہوگا تو میں علی ہوں. جیسے مہدی کا بتایا، نام سے بتایا، بہت سے لوگ ابھی مہدی انہوں نے اپنے نام رکھے تھے، بنی عباس والوں نے خلفاء کے نام مہدی رکھے تھے. اہل بیت میں سے کسی کے نام نہیں رکھتے تھے، مہدی رکھتے تھے، یہ کہنے کے لیے مہدی ہے. امیر المومنین کا نام نہیں لیا، امیر المومنین کے اوصاف بتائے، اس لیے کہ نام تو رکھے جا سکتے ہیں لیکن علی کے اوصاف علی کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتے. یہ علی کے وہ فضائل ہیں جو رجعت کے وقت ظاہر ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ صاحب الحشر والنشر. ابھی قرآن کی آیت پیش کی، ایک حشر ہو عمومی حشر ہے، ایک حشر یہ جزئی حشر ہے جس میں کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اس کا صاحب کون ہے، اس کا مدیر کون ہے، اس میدان حشر کو کون چلا رہا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب. دولت الدول، تمام حکومتوں کی حکومت. اصل حکومت اگر چاہیے اس کو دیکھنا ہے تو پھر حکومت علی ابن ابی طالب کو دیکھو. یہ دنیا علی کی حکومت دیکھے گی. صاحب العصا والمیسم، عصا قوت کو رمز ہے نا. عصا آپ کو آج کل بھی پتا ہے، لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بینس یا یہ سٹک والے. صاحب العصا کون ہے؟ امیر المومنین ہے. میسم یعنی نشان لگانے والا، منافق اور مومن کو الگ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اور منافق بڑے منافقین اور بڑے مومنین کو رجعت کے بعد جدا کریں گے. ان ائمہ کفر کو بھی جدا کریں گے، ائمہ ایمان کو بھی جدا کر کے. صاحب الکرات والرجعات، صاحب لواء الحمد. لواء حمد محشر میں بھی ہوگا اور آپ اس لواء حمد کے بھرے تلے جائیں گے حشر کبریٰ میں. لیکن اس حشر میں رجعت کے بعد 20 کیا ہے؟ لواء حمد ہے. صاحب الاعراف، علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. امیر المومنین ہوں گے، اعراف کے مقام پہ ہوں گے، اور اس اعراف کے مقام پر اس حشر میں بھی ہوں گے اور اس حشر میں بھی ہوں گے. مقام محمود، حوض، صاحب حوض، اور بہت سی اور خصوصیات ہیں جو رجعت سے واضح ہوں گی. رجعت
امید. رجعت آپ کا ورلڈ ویو واضح ہونا. رجعت باطل نے شکست کھانی ہے. رجعت اندھیری رات نے ختم ہونا ہے. رجعت طلوع صبح نے ہو کے رہنا ہے. اس دنیا پہ وارثین حق کی حکومت قائم ہو کر رہے گی اور ہر مظلوم کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا. یہ عقائد ہیں ہمارے اور خوبصورت عقائد ہیں جو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں. اگر ان عقائد کو صحیح سے سمجھیں تو یہ نہیں کہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، ہمیں کل فائدہ ہوگا، ہمیں آج اس کا فائدہ ملے گا. مومن پریشان ہو سکتا ہی نہیں ہے، مومن کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے اس کو تاکید کی ہے اور وقت کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نہیں ڈیفائن کر سکا. ہم ابھی اس دنیا کے بعد کی بات نہیں کر رہے. اس دنیا کے بعد کا نظام تو بہت الگ ہے، بہت مختلف ہے. وہاں تو سب کچھ ہو جائے گا. اسی دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا آپ کو. آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے. پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر کیوں اپنے اس دنیا میں وہ کیا ہے جو کل میں نے کہا میرا سٹریس ایک ہی نقطے پہ ہے. اگر یہ میں آپ کو دے کے گیا ہوں تو کامیاب ہوں. ظہور کے بعد، رجعت کے بعد وہ ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ صاحب کرامات ہو جائیں گے. وہ صاحب کرامات ہونے کی کیا راز کیا ہے پیچھے؟ ان کے دلوں میں کینہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کینہ ہمیں کرامت ہم سے روک دیتا ہے، ہمیں نظر آنا ختم ہو جاتا ہے کینے کی وجہ سے. کینہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے. کینہ ختم ہو جائے تو ابھی ظہور ہو گیا، ابھی ہو گیا ظہور. ابھی یہ دنیا خوبصورت ہو گئی. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور آپ کے حسن سماعت کو میں داد دیتا ہوں. خدا انشاءاللہ ہمیں ان باتوں سے نورانیت حاصل ہو انشاءاللہ، اور ان باتوں میں سے کچھ جو قابل عمل ہوں، اور اگر کوئی جوان عمل کرے تو اس کے صدقے جو اس سفر پہ آگے چلا گیا ہے، جو کسی مقام تک پہنچ گیا ہے، جس کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ خدا اسے امام زمانہ کے ساتھ دوبارہ اٹھائے، اس کے وسیلے سے ہماری یہ دعا بھی قبول ہو جائے. ہمیں بھی وہ دن دیکھنے کو ملیں جس میں معصومین کی حکومت ہو. ہم نے تو ظلم نہیں دیکھے، ظلم تو معصومین نے دیکھے.